سبحان اللہ. منٹ رہ گیا صرف 42 تے ہے. اچھا ضرور پڑھنا تسی اتنے، بلکہ ہر فجر دی نماز اتنے پڑھا کرو. مسیطے ہی پڑھنی چاہیے نماز ہے. میں مکردہ نہیں توڑی گا، تو فجر دی نماز اتنے ہی پڑھو. آج تے میں تنوں آیا نات سنا تے کلام جڑا نا جی ہن مینوں ساتھیاں جو کہ بڑا زور اصرار نال کیا ہے، میں بڑا پرانا 2014 تو کلام وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن میں ہوں نا مطلب ہے کہ فرمائش تو بغیر بھی نہیں پڑھدا تے فرمائش بھی ایڈی کہ اس تو بغیر جان نہ چھوٹے. تو اس قسم دی فرمائش ہے. میاں محمد بخش صاحب نے کیا سی کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. ہاں جی، رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے وہ عاشقوں کے لیے بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے. عاشقوں کو اپنے محبوب کی یاد آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی اور کوئی بھی دنیا میں جو ولی ہوا ہے وہ رات کو جاگے بغیر نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز فرض کی ہوئی تھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بھی، آپ پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ کہ پڑھ لیں تو اچھا ہے، تو ہم نے سمجھا کہ ضروری تو نہیں ہے نا، چلو کوئی نہیں. یہ سمجھ کے اتنے بڑے خزانے سے ہم محروم ہیں. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، وظیفہ بتا دیں. کاروبار نہیں چل رہا، وظیفہ بتا دیں. قرض ہے جی، وظیفہ بتا دیں. رشتہ نہیں ہو رہا، وظیفہ بتا دیں. یہی مسائل ہم سب کو ہیں نا. کون ان مسائل سے بچا ہوا؟ کہتے ہیں ایک ہی وظیفہ ہے، رات کے آخری پہر اٹھو، اچھی طرح وضو کرو اور نفل پڑھو جتنے پڑھ سکو. 8 نفل پڑھنے چاہیے تہجد کے، تو 8 نفل پڑھو، 6 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، چلو 2 تو پڑھ ہی لو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کرو جتنی منت ترلے لوگوں کے کرتے ہو وہی منت ترلے اللہ تعالیٰ کے کرو. بس یہ وظیفہ ہے. کم خرچ بالا. اور اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آپ کو رسوا نہیں ہے، گارنٹی ہے اس کی. تو وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا وظیفہ. تو رات کے آخری پہر شاعر کو کیا یاد آتا ہے؟ محبت کے ساتھ سنیے گا. شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے بولے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی. اور چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا. سبحان اللہ. اور کیا کہا؟ چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا. رب نے
پہ بلوایا ہے رب نے، عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی۔ اور اللہ اللہ باغ عدن ہے اور معراج کا منظر ہے، سبحان اللہ۔ آج کل ہمارے ہاں اسلامی وہ کانفرنس ہو رہی ہے OIC کی، تو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو جب بھی کوئی بڑا آدمی گزرتا ہے تو اس کے لیے روڈ کیا کر دی جاتی ہے؟ جام کر دیا جاتا ہے، کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتا۔ جب سرکار دو عالم نے معراج کا سفر کیا تو عام جو ہے نا لوگوں کے لیے روڈ جام ہوتے ہیں، پھر یہاں کیا جام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو جام کیا۔ کیسے جام کیا؟ کہ جو کنڈی آپ دروازے سے باہر نکلے اور کنڈی ہلی اس طرف گئی اور اب ادھر آنا تھا نا واپس، تو وہ ادھر نہیں آئی تھی کہ آپ ہو کے واپس آ گئے۔ ایسا جام کیا۔ پانی کا آپ نے وضو فرمایا تو وہ وضو بہتے بہتے اپنے مقام پہ نہیں پہنچا تھا، جام کر دیا وہیں پہ اللہ تعالیٰ، آپ واپس آ گئے۔ اور اس رات میں مشرکین مکہ نے دیکھا قافلہ ان کا آ رہا تھا کہیں سے، ساری رات سفر کرتے رہے، صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے، جام تھا سفر۔ اللہ نے جام کیا۔ کیسے جام کیا؟ اللہ اللہ باغ عدن ہے اور معراج کا منظر ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، سارا زمانہ گیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی۔ اور کس چاہت سے راتیں کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں، سبحان اللہ، سور کی خلوت میں راتیں کاٹنے والا کون تھا؟ اور کیسی راتیں کاٹی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے ایک لفظ بولا اور ہم نے اس لفظ کا ترجمہ کیا۔ کسی نے کہا دوست، کسی نے کہا ساتھی، کسی نے کہا یار، کوئی ایک قدم اور آگے بڑھا تو اس نے کہا یار غار۔ لیکن یاد رکھیے سارے ترجمے ہیں، لفظ جو اللہ پاک نے بولا ہے وہ ہے اذ یقول لصاحبہ۔ یہ جو لفظ ہے نا صاحب، اس کے اندر بڑی پاور ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ اور کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ تو شاعر نے صاحب کو صاحب ہی رکھا، اور کیا خوبصورت شعر نکالا، کس چاہتے سے رات کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد آیا ہے،
گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی، اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا تھے؟ آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس کلام کا۔ مانگتے کیا تھے اللہ تعالیٰ سے؟ ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں یہاں سے بیت اللہ میں، اب تو عرصہ ہو گیا نہیں گئے، اللہ تعالیٰ دوبارہ دروازے کھول دے، تو جاتے تو اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ آپ کے قریب ہے نا یہ ملتان، قریب ہی ہے نا؟ ہاں جی، یہاں کے بزرگ گزرے ہیں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، نام سنا ہو نا سب نے ان کے بڑے صاحبزادے عطا المنعم ان کا نام تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مطاف میں بیٹھا تھا، جہاں طواف ہوتا ہے وہاں، تو ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ کہتے میں نے سوچا کہ پٹھان آدمی ذرا سخت جان ہوتا ہے، ان کا رونے دھونے سے کیا کہا، تو لگتا ہے کوئی خاص بات ہے، خان صاحب رو رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو بلایا اپنے پاس، خان صاحب آج آپ نے ماشاءاللہ رونے دھونے والا حلیہ بنا رکھا ہے، کیا مانگے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کہتا ہے مولانا صاحب کیا بتائے، آج تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا غلاف، اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا نا، تو اپنی سادگی میں اس کو یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا گریبان ہے۔ شاعری کہتے ہیں مجھے تعجب تو ہوا لیکن بندہ دلچسپ لگا، میں نے پوچھا پھر مانگا کیا؟ گریبان تو پکڑ لیا، مانگا کیا؟ کہتا ہم نے کہا یا اللہ ہم پشاور سے آیا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ کتنا دور ہے پشاور، اور آپ کی بارگاہ میں آیا اس لیے کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم مدینے جائے گا اور تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ میں تو اس کا منہ ہی دیکھتا رہتا، بھئی کیا بہانہ مارا۔ تو مانگنے والوں کے یہ انداز اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند آتے ہیں۔ ایک دیہاتی ساہوکار سے چلا گیا، کہیں سے بھی گیا ہوگا، ساہوکار سے مراد نہیں، بیت اللہ میں گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگو، تو وہ بھی سوچے گیا ہوگا دعائیں مختلف اپنے اپنے گمان کے مطابق۔ وہاں پہنچا تو اس کو وہاں کی رونق، وہاں کا میلہ بڑا پسند آیا، تو گیا وہاں پہ اور جا کے کہنے لگا یا اللہ دعائیں تو میں نے بڑی سوچی تھی لیکن میری پہلی دعا یہ ہے کہ تیرا گھر بڑا خوبصورت ہے، بڑا آباد ہے، بڑی رونق ہے، یہاں اب میلہ لگا ہوا ہے، میری دعا یہ ہے کہ اس کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھنا۔ یہ دعا ہے۔ تو وہاں پاس ایک اللہ والے بیٹھے تھے، ان کے دل پہ یہ بات القاء ہوئی کہ اس دیہاتی نے جو دعا مانگی ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سال سب کا حج قبول کر لیا۔ تو مانگنے والوں کے انداز ہوتے ہیں، اس کریم سے مانگنے والوں کے انداز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بڑے پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک دیہاتی کے پاس سے گزر رہے تھے اور بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا اے اللہ آپ کو عرصہ دراز ہو گیا اس کائنات کا نظام بنا کے چلاتے ہوئے، پتہ نہیں آپ کے گھر میں کپڑے کون دھوتا ہوگا، آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، آپ کے گھر کی صفائی کون کرتا ہوگا، برتن کون دھوتا ہوگا، آپ کے سر میں کبھی آپ کو مل جائے نا تو میں آپ کے سر میں تیل بھی لگاؤں، آپ کی جوئیں بھی نکالوں۔ یہ بیٹھا ہوا اپنی مستی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے، اس کو ڈانٹا، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے میرے بندے کو ڈانٹ دیا، تو نے اس کے صرف الفاظ دیکھے، میں اس کے دل میں محبت کا جو سمندر دیکھ رہا تھا۔
کہ وہ کتنے پیار میں مجھے پکار رہا تھا، تو نے وہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندوں کے انداز بڑے پسند ہیں۔ وہ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے سفر کیا اور صحرا میں، ریگستان میں رات کو سویا، اونٹنی اپنی پاس کھڑی کر دی۔ صبح اٹھا تو کیا دیکھا؟ اونٹنی نہیں، صحرا ہے۔ آپ نے کبھی صحرا دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا یقیناً کہ وہاں کیسے حالت ہوتی ہے۔ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر، کہیں بھی اونٹنی نہیں۔ سورج چڑھنے لگ گیا، چڑھتے چڑھتے سورج تھوڑا سا اوپر آیا، ریت گرم ہونا شروع ہو گئی، پیاس سے زبان باہر کو آنے لگی۔ اب مایوس ہو گیا زندگی سے اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کے موت کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اچانک سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہے؟ اونٹنی سامنے کھڑی۔ خوشی میں پتہ کیا کہتا ہے؟ خوشی میں پاگل ہو گیا، کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی میں کہتا ہے تو میرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی بڑی پسند ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنی اس بندے کو اونٹنی ملنے کی خوشی ہوئی کہ خوشی میں یہ بھی بھول گیا کہ کہنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو مومن کے توبہ کرنے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی مومن اللہ تعالیٰ سے صلح کرتا ہے، آ کے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک انداز ہے سمجھانے کا۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے۔ ایک خاص مانگ کا تذکرہ، دعا کا تذکرہ، نام آئے گا ان کا میری زبان پہ، آپ کے چہرے کھل جانے چاہیے۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پہ دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا